لیکن قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. قوم کے سرداروں نے کہا، ان کی قوم کے جو کافر سردار ہیں انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعيبا، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا، شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے، کاروباری بن ہو جائے گا. کیونکہ شعیب علیہ السلام کا خاص جو زور تھا توحید کے بعد وہ کاروبار میں تقوی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے معاشرت میں، کاروبار میں، روزی کمانے میں انسان تقوی اختیار کرے، صحیح لائن پر چلے، حلال کو اختیار کرے، حرام کو چھوڑے. اس کو کہتے ہیں معیشت والا تقوی، کاروبار والا تقوی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مسجد میں تقوی، نماز میں تقوی، عبادت میں تقوی تو بہت آسان ہے. حضرت مولانا یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پانی والا تقوی بہت آسان ہے. پانی والے تقوی سے مراد کیا ہے کہ پانی میں اگر کوئی چھوٹی سی چڑیا گر گئی اور مر گئی، گل سڑ گئی، تو لوگ تحقیق کریں گے کتنے دن سے گری ہے اور ہم نے اس پانی سے کتنے دن وضو کیا ہے، ساری نمازیں لوٹائیں گے، سنتیں لوٹائیں گے، یہ سب کریں گے. یہ پانی والا تقوی ہے. لیکن ادھر کاروبار میں، معیشت میں بڑے بڑے ہاتھی مرے ہوئے ہیں حرام کے، یعنی بڑی بڑی لوگوں کی رقمیں کھا لی ہے، ہضم کر لی ہے، جائیدادیں ہڑپ کر لی ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، اور ہزار فالٹ ہیں. تو وہاں بڑے بڑے ہاتھی مرے ہوئے ہیں کاروبار میں، اس کی فکر نہیں ہے. وہ چلتا ہے جی، سب چلتا ہے، نعوذ باللہ. وہاں سارا حرام، بلڈنگیں سب حرام پر، کاروبار سب حرام پر، جائیداد پوری حرام کی، اور وہاں کوئی فکر نہیں ہے تقوی کی. وہاں ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. تو یہ عبادت والا تقوی، مسجد والا تقوی، کپڑے والا تقوی، یہ بہت آسان ہوتا ہے. جس کو یوں بھی ایک بزرگ نے کہا کہ یہ کلابی تقوی، کتے والا تقوی. کتے والا تقوی کیسا ہے کہ کتا جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر چیٹے نہ آئے، اور منہ سے کچھ بھی کھائے گا. کھاتے وقت وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں بچوں، حلال کھاؤں، وہ کھانے میں کچھ بھی کھا لے گا. کھانے میں کبھی دیکھا ہے کوئی کتا تحقیق کر رہا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ کھانے میں کچھ نہیں، منہ سے کچھ بھی کھا لو، لیکن پیشاب کریں گے تو چھینٹوں سے بچنا ہے. تو ایسے ہی اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کا حال ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں گے. وضو میں تقوی، اور بہت باریک باریک مسواک کے پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی انگلیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک پکڑی تھی، اتنی باریک چیز کی تحقیق ہو رہی ہے. اور وہاں کاروبار پورا حرام پر ہے. وہاں تحقیق نہیں ہو رہی کہ حلال کاروبار کیا ہے. میں جو ایک کاروبار اختیار کیے ہوئے ہوں، میں نے جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی ہے، بہنوں کا حصہ میراث میں نہیں دیا، تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوگی. اور یہاں باریک باریک چیز پوچھیں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ کاروبار والا تقوی بتاتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا قوم کے سرداروں نے کہ اگر تم کاروبار کی لائن میں شعیب علیہ السلام کی بات مان لیے تو پھر تو گھاٹا ہو جائے گا، پھر تو سب کنگال ہو جائیں گے. اگر کاروبار میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، لوگ گاہکوں کو نہیں لوٹیں گے، تو پھر تو اذا لخاسرون، یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے.